پاکستان میں تاریخ کے بارے میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کی پی ایچ ڈی ہے. تاریخی حقیقتوں کو ان کو مسخ کرنا، ان کو تبدیل کرنا، ان کو ڈسٹورٹ کرنا، اس میں پاکستانیوں کی پی ایچ ڈی ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایوب خان کو جناح صاحب نے مطلب انفٹ کیا تھا اور ان کے بہت خلاف تھے بقول چند لوگوں کے. اور ایک ڈان میں خط بھی لکھا کسی صاحب نے کہ وہ کیبنٹ ڈویژن میں ایک خط چھپا کر رکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایوب خان جو ہے اس کو ریٹائر کرنا ہے اور یہ رینک نہیں لگائے گا مشرقی پاکستان جب اس کی پوسٹنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ. یہ تمام جو دعوے ہیں یہ کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہیں، یہ مفروضات ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ شرلیاں ہیں. لوگوں نے مطلب یہ کہ گپیں مارنے کی اور غلط بیانی کرنے میں تو ظاہر پی ایچ ڈی ہے ہماری. اور زیادہ تر جو لوگ بیٹھے ہیں جو ڈان میں خط لکھ رہے ہیں یا آرٹیکل لکھ رہے ہیں، نہ انہوں نے کبھی آرمی لسٹ پڑھی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ آرمی میں سینیورٹی کیا تھی، کس طریقے سے کارروائی ہوتی تھی، کچھ نہیں جانتے. لیکن جناب دبادب آپ سوچیں کہ مضامین لکھے جا رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ ایوب خان کے جناح صاحب خلاف تھے وغیرہ وغیرہ. بیچ میں ایک اور شرارت بھی ہے کہ اصل جو زیادتی ہوئی جناح صاحب کے زمانے میں جب جناح صاحب گورنر جنرل تھے، لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے، سب سے بڑی جو زیادتی ہوئی وہ تو گول کر دی ایوب خان کا ذکر کر کے. یا تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ شیئر اگنورنس، جہالت، کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اور بس اپنا جناب کتاب لکھ دیتے ہیں. بھائی بروکنگ انسٹیٹیوشن جا کر یا واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کر کتاب لکھنے سے یہ جو مختلف ہمارے جو پاکستانی ہیں اس سے تو بات نہیں بنتی نا. نہیں، کتاب میں آپ کی باتیں جھوٹ ہیں، غلط بیانی پر مبنی ہیں. بہرحال یہ ایک مختصر سی پوڈ کاسٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے بننے سے سینیورٹی کو مسخ کرنا اور لوگوں کو اپنی پسند ناپسند کے مطابق پروموٹ کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے. ابھی آپ آج کل بات کرتے ہیں کہ جی وہ بھٹو صاحب نے ضیاء کو سینیورٹی کو چھوڑ کر بنا دیا. تو بھائی یہ پاکستان جب سے بنا ہے 14 اگست سے، اس وقت سے یہ ناجائز زیادتیاں اور یہ آپ سمجھ لیں کہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی یعنی اخلاقی بددیانتی جو ہے یہ 14 اگست 47 سے شروع ہے. ایسے بھی آپ آج کل کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جس تیسرے نمبر کا جج بنا دیا وغیرہ وغیرہ. بھائی یہ نظام شروع سے بد نیتی اور غیر انصافی پر شروع سے یہ بیسڈ ہے. تھوڑا سا میں آرمی لسٹ کے بارے میں آپ کو سینیورٹی کے بارے میں بتاؤں گا تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے. یہ ڈان وغیرہ میں خط لکھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. اور ڈان کے خط کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا کہ ایک آدمی نے ڈان میں خط لکھ دیا کہ بھائی وہ کیبنٹ ڈویژن میں خط ہے جہاں مسٹر جناح نے کہا تھا کہ ایوب خان ٹھیک آدمی نہیں ہے. یہ بالکل ایک واہیات اور بیکار باتیں ہیں. بہرحال ہم کام کی بات کرتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے. میرے دادا منسٹری ڈیفنس میں پاکستان بننے سے پہلے سے تھے. 1918 میں انہوں نے علی گڑھ سے ایم اے کالج سے بی اے کیا. یہ ان کی تصویر ہے. ذاکر حسین جو بعد میں صدر بنے انڈیا کے، وہ بھی اسٹوڈنٹس یونین میں ہیں 1918 میں. اور ان کے ساتھ جو مائع ناز لوگ تھے وہ لیاقت علی خان، ملک غلام محمد، عمر حیات ملک، زاہد حسین، یہ بھی اس وقت ان کے ساتھ طالب علم تھے. یہ میرے دادا کی تصویر ہے 1954 کی، جب راول پنڈی میں یہ منسٹری ڈیفنس سے ریٹائر ہوئے اور 7 سال پاکستان بننے کے بعد یہ سکندر مرزا کے اسٹاف افسر تھے. اور یہ ساتھ ان کے بیٹھے ہیں ملرو ہیز جو
جو اپنا جوائنٹ سیکرٹری تھے منسٹری ڈیفنس میں، اور دہلی سے یہ اور میرے دادا اکٹھے منسٹری ڈیفنس کو پنڈی لے کر آئے تھے۔ یہ 1954 کی تصویر ہے میرے دادا کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر۔ یہ پیچھے میرے والد صاحب کے چھوٹے بھائی طارق امین کھڑے ہیں، جو حسن ابدال کے پہلے کیڈٹ کیپٹن بھی تھے، اور سی ایس پی کا میرے خیال سے 64 کا امتحان، ریٹن جو امتحان تھا وہ بھی انہوں نے ٹاپ کیا تھا۔ بعد میں جھگڑا ہو گیا ممتاز بھٹو سے تو استعفیٰ دے دیا سن 72 میں۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے دادا نے کافی خط لکھے اپنے بڑے بھائی کو، جو پولیس میں سپرڈنٹ آف پولیس تھے، آغا عبدالرؤوف، اور کافی زیادہ ان معاملات پہ آغا عبدالرؤوف سے میری بات چیت ہوتی رہی، اور وہ اکثر بیان کرتے تھے کہ کس طریقے سے منسٹری ڈیفنس چل رہی ہے، اور یہی بتاتے تھے کہ سارا جو کرتا دھرتا تھا منسٹری ڈیفنس میں اور آرمی کے پروموشنز میں، وہ سکندر مرزا صاحب تھے، جو کہ پاکستان کے پہلے سیکرٹری ڈیفنس تھے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ پرو ویسٹ تھے، بہت زیادہ امریکہ نواز تھے، اتنے زیادہ امریکیوں کے قریب تھے کہ ان کے بیٹے کی شادی بھی امریکن ایمبیسڈر کی بیٹی سے ہوئی۔ تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سینیورٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ تھوڑا تصویر دکھا رہا ہوں جنرل مجید کی، جس کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی، لیکن کیونکہ یہ بنگالی تھا، آسام کا تھا لیکن بنگالی سپیکنگ تھا، بنگالی تھا، تو اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ شجاع نواز نے تو اپنی کتاب میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا، یعنی بنگالی ہونے کی وجہ سے اس کو بالکل ہی غائب کر دیا، اور صدیقی نے بھی جو اپنی کتاب لکھی اس میں ذکر کیا، لیکن کچھ صدیقی کے بارے میں فیکٹس ٹھیک نہیں تھے۔ عائشہ جلال کو تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ اس کی آپ تصویر دیکھ لیں، کیونکہ جو پاکستان بننے کے بعد زیادتیاں ہوئیں اس میں سب سے سر فہرست یہ آدمی ہے، ایم آئی مجید، اشفاق المجید اس کا نام ہے، بہت خاندانی آدمی تھا، آسام کے چیف منسٹر کا پوتا تھا، سہروردی کا ہمزلف تھا، اور ان کے سسر بھی جج تھے، اور فیملی بہت ہی اعلیٰ پائے کی بنگال کی، آسام کی فیملی تھی، اور ظاہر ہے کہ بڑا نڈر اور بے خوف افسر بھی تھا، اور کیونکہ نڈر اور بے خوف تھا اس لیے ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کے خلاف تھا، کیونکہ نڈر اور بے خوف انسان کو تو کوئی بندہ نہیں چاہتا نا کہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ تو دنیا کا تقاضا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسے ہے۔ میں نے افغانستان میں 20 سال گزارے تو یو ایس آرمی میں یہی دیکھا کہ صرف ایپل پالشنگ، یعنی چاپلوسی، جس نے چاپلوسی کی وہ آگے نکلا، جس طرح پیٹریس، میکرسٹل، یہ مہا چاپلوس لوگ تھے، یعنی خوش آمد اور ایپل پالشنگ کے تو ماہر تھے۔ بہرحال یہ دنیا کا قانون ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ اب میں تھوڑا آپ کو سینیورٹی کے بارے میں بتا دوں۔ یہ پاکستان آرمی کی سینیورٹی لسٹ ہے، جو کہ میں نے کافی مشکل سے کافی ٹائم لگا کر بنائی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے جو پی اے 1 ہیں اکبر خان، یہ 12 کیولری کے تھے، بعد میں سپلائی کور میں گئے۔ انہوں نے 8 ڈویژن 15 اگست 47 سے 50 تک کمانڈ کیا۔ سپلائی کور کے تھے، اس لیے کوئی ان کا زیادہ امکان نہیں تھا چیف بننے کا، نہ ان کا ایسا کوئی وار ریکارڈ تھا، کوئی انہوں نے کوئی فائٹنگ آرم یا لڑاکا ٹروپس تو کمانڈ ہی نہیں کی۔ اس کے بعد نمبر 2 تھے بریگیڈیئر فیض، جو 16 لائٹ کیولری کے تھے، مالر کوتلا کے نواب تھے۔ سہیل انوار جو ہمارے ساتھ آرمی میں تھے، ان کے نانا تھے 26 کیولری کے سہیل انوار۔ ان کا بھی کوئی زیادہ چانس نہیں تھا، کیونکہ نواب ٹائپ آدمی تھے، اور بریگیڈیئر بہرحال بنے۔ پی اے 2 ان کا نمبر تھا۔ اس کے بعد پی اے 3 آتے ہیں محمد اشفاق المجید، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی آرمی میں جس آدمی کو سب سے زیادہ جو حقدار تھا آرمی چیف بننے کا، اس کا ذکر ہی نہیں کرتا شجاع نواز یا اپنا عائشہ جلال، اس کو گول کر دیتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ اخلاقی بددیانتی، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا بیان کر دوں کہ یہ 27 اگست 1924 کو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرس سے انہوں نے کمیشن لیا۔ اس لیے ان کو سپرسیڈ کیا گیا کیونکہ انگریز ان کو ناپسند کرتے تھے، باغیانہ طبیعت تھی، غیرت مند تھے، بات منہ پر کرتے تھے،
اس لیے انگریزوں کے جو چہیتے تھے، جس میں جنرل نذیر ڈولمیال والے، ایوب خان، افتخار منہاس جن کو چیف کے لیے نامنیٹ کیا گیا، اور یوسف آفریدی، ان لوگ تمام لوگوں کو یہ کیونکہ انگریزوں کے چہیتے تھے، اس لیے ان کو اشفاق المجید کو سپرسیڈ کر کے، کراس کر کے ان لوگوں کو انفنٹری ڈویژن کی کمانڈ دی گئی۔ اشفاق المجید کو نومبر 1950 میں جا کر بالکل آخر میں جا کے کمانڈ دی گئی۔ انگریز ان کے خلاف تھے، بہرحال کمانڈ دے دی، لیکن اس کے بعد بھی بہت برا سلوک کیا۔ اشفاق المجید برٹش ہٹ لسٹ پر تھے، کیونکہ ایک تو منہ پھٹ بہت تھے، بہت منہ پر بات مارتے تھے، کڑوی باتیں کرتے تھے، سچ بولتے تھے۔ لیاقت علی خان بھی ان سے بہت خائف تھے، کیونکہ سور وردی کے ہم زلف تھے۔ بعد میں ایوب خان نے ان پر ناجائز الزام لگایا کہ یہ راولپنڈی سازش کا حصہ ہیں، اور بڑے بری طریقے سے ان کو ریٹائر کیا آرمی سے۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے، آگے بتا دوں تھوڑا۔ اگلے جناب نمبر پہ آتے ہیں پی اے 4 کے ایم ادریس۔ یہ 16 لائٹ کیولری سے تعلق تھا ان کا۔ 3 سپٹمبر 1925 کو سینڈرس سے کمیشن لیا۔ ان کا اولڈ بوائے نیٹ ورک کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کا کوئی چانس نہیں تھا۔ حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے، بہت ہی خاندانی آدمی تھے، پہلے مسلمان افسر تھے جنہوں نے اسٹاف کالج کا انٹرنس ایگزام پاس کیا۔ بہرحال ان کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ یہ کسی کھاتے میں نہیں آتے تھے، نہ ان کا کوئی گرائی تھا، نہ ان کو کچھ چاہنے والا تھا، نہ انگریزوں کے ساتھ کچھ زیادہ چاپلوسی کرتے تھے۔ یہ میٹر آف فیکٹ اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، اس لیے ان کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ان کے 2 بیٹے بھی آرمی میں گئے اور میرے خیال سے میجر ریٹائر ہوئے 13 لانسر میں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں بریگیڈر ایف آر کلو۔ یہ جنرل شمس الرحمان کلو کے والد تھے، پی اے 5 ان کا نمبر تھا۔ 29 جنوری 1927 کو انہوں نے سینڈرس سے کمیشن لیا۔ 8 پنجاب سے تعلق تھا۔ پاکستان آرمی کے سب سے زیادہ سروس کرنے والے ملٹری سیکٹری تھے۔ یہ آپ سمجھیں کہ درمیانے درجے کے افسر تھے، اور کوئی ایسا ان کا نہ وار ریکارڈ تھا، نہ یہ کسی کی 3 نہ 13 میں، نہ چاپلوسی کرتے تھے، نہ ان کی کوئی ایسی کوئی گرہیں بازی تھی، کیونکہ میاں والی ضلع کے رہنے والے تھے، تو ایسا کوئی ان کا کوئی نہ پارٹی تھی نہ کچھ تھا، نہ انگریزوں کے ساتھ زیادہ ان کا وہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ بہرحال بریگیڈر ریٹائر ہوئے یہ جناب پی اے 5 ایف آر کلو۔ اس سے اگلے افضل جنجوعہ تھے، جو 29 جنوری 1927 کو جنہوں نے کمیشن لیا سینڈرس سے، پی اے 6 فرسٹ پنجاب کے تھے۔ یہ بھی آدمی بڑے سیدھے سادے تھے، اور میرے دادا کے کافی دوست تھے، اور کافی ان کے بارے میں میرے دادا کے بڑے بھائی قصہ کرتے تھے، لیکن بہرحال بریگیڈر ریٹائر ہوئے افضل جنجوعہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نوابزادہ آغا محمد رضا، جو قزل باز تھے، 7 راجپوت ریجمنٹ کے تھے۔ 29 جنوری 1927 کو انہوں نے سینڈرس سے کمیشن لیا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کے بڑے دوست تھے، لیکن صغیر انور جو ڈی آئی بی رہے، ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس بیورو، جو ہمارے بڑے فیملی کے دوست تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسی پوزیشن تھی کہ لیاقت علی خان اس وقت کسی پنجابی ڈومسائل ہولڈر کو چیف نہیں بنانا چاہتے تھے۔ تو اس زمانے میں کیونکہ کچھ پولیٹیکل بھی مسئلہ تھا، لیاقت علی خان صاحب کا کوئی انہوں نے کچھ پنجاب میں پنگا لیا ہوا تھا، اور پنجابوں کے خام خواہ میں کچھ انہوں نے خلاف ایسے سیاسی ڈیسیجن لیے جن سے وہ ان پاپولر تھے۔ بہرحال ان کو بینگ فرام لاہور اینڈ قزل باش، یہ اگرچہ سینیورٹی میں بھی تھے اور بڑے زبردست افسر تھے، تو یہ بھی ان پر بھی ان کو بھی کراس کر دیا گیا، مطلب آرمی چیف سے۔ پی اے 7 نوابزادہ آغا محمد رضا قزل باش۔ ان سے اگلے احمد جان تھے، جنہوں نے 29 جنوری 1927 کو سینڈرس سے کمیشن لیا۔ پی اے 8 تھا ان کا، 7 لائٹ کیولری کے تھے۔ کافی منہ پھٹ اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، اس لیے ان کا کوئی چانس نہیں تھا، بالکل ڈسکوالیفائڈ، کیونکہ سچ جو آدمی بولے گا اس کو تو چانس کوئی نہیں ہوگا نا۔ اچھا، اگلے آ جاتے ہیں عفیف خان۔ یہ پی اے 9 تھے، 27 اگست 1927 کو 7 راجپوت ریجمنٹ میں کمیشن لیا۔ یہ بھی کوئی ایسی نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کا کچھ ایسا وہ نہیں تھا، یہ رن میں نہیں تھے یہ۔ اس سے اگلے آ جاتے ہیں ایوب خان۔ انہوں نے 2 فروری 1928 کو سینڈرس سے کمیشن لیا۔ پی اے 10 ان کا نمبر تھا، 14 پنجاب ان کی یونٹ تھی۔
اب یہ پاکستان میں بہت جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناح صاحب ایوب خان کے خلاف تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جناح صاحب جب گورنر جنرل تھے تو 8 جنوری 1948 کو جب جناح صاحب ان چیئر تھے، اس وقت ایوب خان نے مجید کو سپرسیڈ کیا، جو PA3 سب سے زیادہ ڈیزرونگ آدمی تھا، یعنی بنگالی کو بالکل انہوں نے اس وقت کھڑے لائن لگا دیا 8 جنوری 1948 کو، اور اس کو ڈویژن کی کمانڈ دی مشرقی پاکستان میں۔ تو یہ ٹوٹل جھوٹ اور غلط بیانی ہے کہ جی وہ ان کے خلاف تھے۔ اگر جناح صاحب ایوب خان کے خلاف تھے، اگر ہم مان لیں، تو پھر ایسٹ پاکستان میں سب ایریا جس کو ڈویژن بنا دیا گیا بہت جلد، اس کی کمانڈ کیوں دی؟ مجید کو کیوں سپرسیڈ کیا؟ اس وقت مجید کو کیوں نہیں بنایا میجر جنرل اگر جناح صاحب اتنے خلاف تھے؟ یہ سارے سوالیہ یہ باتیں ہیں، یہ تھوڑا سا اگر آپ اسٹڈی کریں ہسٹری کی تو پتہ لگے گا نا۔ ڈان میں تو خط لکھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا، کہ جو وہ خط چھپا کے رکھا ہوا ہے کیبنٹ ڈویژن میں، نان سنس باتیں۔ بات یہ ہے کہ ایوب خان کو تو جناح صاحب کے زمانے میں نوازا گیا۔ اس میں تھوڑا ایک اور بات عرض کر دوں کہ جناح صاحب، ظاہر ہے کہ پاکستان جب بنا تو بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ غور کرتے کہ ایوب خان کون ہے، یا وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ ساری جو کرتا دھرتا ہیں وہ سکندر مرزا اور جنرل مصروی اور گریسی تھے، جو آرمی کے چیف تھے دونوں۔ گریسی پہلے چیف آف سٹاف تھا، مصروی چیف تھا، بعد میں پھر گریسی چیف بنا۔ یہ جناب ہیں موصوف ایوب خان، جو کہ ایک غلط بیانی کی جاتی ہے کہ جناح صاحب خلاف تھے۔ بھائی جناح صاحب خلاف تھے تو میجر جنرل کیوں بنایا؟ ڈویژن کی کمانڈ کیوں دی؟ یہ بتائیں نا ذرا۔ آپ یہ باتیں کرنے تو بہت آسان ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں گے بیکاز آف پور پنجاب باؤنڈری کمیشن ریکارڈ، ان کا ایک تھا کہ پنجاب باؤنڈری کمیشن میں ان کا ریکارڈ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ایوب خان کو جناح صاحب کے زمانے میں نوازا گیا اور کئی جرنیلوں کو سپرسیڈ کر کے ان کو میجر جنرل بنایا گیا 7 جنوری 1948 کو۔ تو اس وقت مسٹر جناح کہاں تھے 7 جنوری کو، جب ایوب خان کو چیف بنایا گیا؟ اور یہ ساری جو کارروائی ہے، اور یہ بھی میں آپ نوٹ کر لیں کہ 25 دسمبر 1947 کو آرکائیو کے مطابق جناح صاحب نے آرڈر دے دیے تھے کہ جب تک میں کچھ ڈیسیجن پہ سائن نہیں کروں گا، لیاقت علی خان کی کیبنٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ لیگل نہیں ہوگا۔ اچھا، بلین ڈالر کوشچن یہ ہے کہ پھر یہ کس طرح ایوب خان جو تھا جناح صاحب کے زمانے میں میجر جنرل بنا، پروموٹ ہوا، ایسٹ پاکستان میں ڈویژن کی کمانڈ ملی اس کو؟ مجید کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بھائی جناح صاحب اگر اس وقت بھی تھے اور اتنا زیادہ ہر چیز پر نظر تھی تو مجید کو کیوں سپرسیڈ کیا جو PA3 تھا؟ ظاہر ہے کہ ایک بنگالی کا چانس اس وقت بھی کم تھا، کیونکہ یہ جو بنگال اور جو مشرقی اور مغربی پاکستان کا جھگڑا ہے، یہ 71 سے شروع نہیں ہوا، یہ 47 سے شروع تھا، بلکہ 1916 سے لکھنؤ پیکٹ کے زمانے سے یہ مسئلہ شروع تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستانی فکشن آف کوٹنگ مسٹر جناح ٹو ریشنلائز وائی فیلئر ٹک پلیس، یعنی جناح صاحب کو کوٹ کر کے ایک بات کہہ دی کہ نہیں بھائی، یہ تو جناح صاحب تو بڑے خلاف تھے ایوب خان کے، لیکن پھر بھی وہ بن گیا۔ بھائی اگر خلاف تھے تو میجر جنرل کیوں بنایا؟ ڈویژن کی کمانڈ کیوں دی؟ اسی وقت سپرسیڈ کرتے بھی فارغ کرتے۔ مجید کو کیوں نہیں بنایا اس وقت PA3 جو اس سے بہت سینئر تھا؟ اگر اتنی ناانصافی، اگر اتنا انصاف اور عدل تھا تو بھائی یہ مجید کے ساتھ کیا آپ نے زیادتی کی اس وقت؟ یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں۔ اچھا، اگلے ہیں جناب PA11، انہوں نے 2 فروری 1928 کو کمیشن لیا۔ ناصر خان ان کا نام تھا، 7 راجپوت ریجمنٹ کے تھے، بہت کمزور آدمی تھے اور ظاہر ہے ان کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا۔ تو ایوب خان نے اسی وجہ سے، کیونکہ یس مین تھے، تو ان کو چیف آف سٹاف بھی بنایا، لیکن آرمی چیف کا ظاہر ہے ان کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اس سے اگلے جمالدار تھے، 30 اگست 1928 کو انہوں نے سینڈرز سے کمیشن لیا۔ PA12 ان کا نمبر تھا، 14 پنجاب میں تھے اور بعد میں ASC میں چلے گئے، تو ظاہر ہے ان کا تو کوئی کھاتے میں کوئی تھا ہی نہیں چکر۔ اس سے اگلے ہیں خالد جان، PA13، 30 اگست 1928 کو 8 پنجاب میں کمیشن لیا۔ یہ بھی منہ پھٹ اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے اور افغان رائل فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو ظاہر اس طرح کے خاندانی آدمی کا تو کوئی چانس نہیں تھا۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی انگریز جو تھے وہ زیادہ جے سی یو ٹائپ وی سی یو ٹائپ لوگوں کو پسند کرتے تھے جو رینک سے آئے ہوتے تھے، تو اس میں پھر یہ خالد جان تو بالکل فارغ تھے۔ اچھا، اگلے ہیں جناب نذیر احمد، جنہوں نے 1 اکتوبر 1928 کو کمیشن لیا سینڈرس سے، PA-14 ان کا نمبر تھا، 13FF رائفل جن کی یونٹ تھی۔ ان کو بھی یہ بھی چہیتے تھے انگریزوں کے۔ ان کو 9 فرنٹیئر ڈویژن کی 2 جنوری 1948 کو کمانڈ دی گئی، مجید کو سپرسیڈ کرتے ہوئے، کیونکہ سب سے زیادہ تو پاکستانی سیاستدان بھی اور انگریز بھی بنگالیوں کے خلاف تھے، یہ شروع سے یہ کارروائی تھی۔ تو یہ جو نذیر صاحب تھے ان کو بھی کیونکہ چہیتے تھے، اس لیے ان کو کئی جنرلوں کو کراس کر کے ان کو کمانڈ دی گئی، جس طرح کہ میں نے بتایا 2 جنوری 1948 کو ان کو کمانڈ دے دی گئی۔ بعد میں خیر یہ ایوب خان کے ساتھ مقابلے میں آ گئے تو ان کے سر بھی زیادتی ہوئی، وہ بات کی بات ہے۔ اس سے اگلے ہیں جناب PA-15 اعظم خان۔